اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ خالق کائنات کے لیے، درود و سلام کی برکھا ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام الانبیاء، سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ آج ماہ شعبان کی 22 تاریخ ہے، 7 یا 8 دن باقی ہیں ماہ رمضان کے شروع ہونے میں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت اور فضیلت کائنات کے خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کر دی، اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے بھی اعلان کروا دیا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت، فضیلت، مقام و مرتبہ ایک ایک ایماندار انسان کے دل میں موجود ہے۔ اس مہینے سے محبت، انسیت، اس مہینے کا ذوق اور شوق اس دل میں نہیں کہ جس دل کے اندر ایمان نہیں ہے، ورنہ مومن انسان ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ ماہ رمضان سے محبت نہ کرے اور ماہ رمضان کی تیاری نہ کرے اور ماہ رمضان کی عظمت اس کے دل میں نہ ہو۔ یقینی بات ہے کہ جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے، بڑا کوئی تہوار آتا ہے، بڑا کوئی موقع ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ طور پہ تیاری کی جاتی ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں، ہر شعبے کے اندر، دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی خاص موقع ہوتا ہے اس کی باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان بھی ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا خاص موقع ہے، ایک بہت بڑا خاص وقت ہے، ایک بڑا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خاصیت، عظمت اور جلالت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کافی ہے کہ اس مہینے کے اندر کائنات کا خالق و مالک مومن کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ مومن اس مہینے کی بہاروں سے، اس کی عظمتوں، سعادتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو لے، نیکیاں کما لے۔ اگر دشمن کا تصور ہوگا، رکاوٹیں ہوں گی،
یقیناً عبادت میں کمی آئے گی، مشکلات پیدا ہوں گی۔ جو ایک روحانی رکاوٹ تھی وہ کائنات کے خالق و مالک نے ختم کر دی۔ اب کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جو ہم نے خود اپنی بنائی ہوتی ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس مہینے کی تیاری، اس کا استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا مہمان آنا ہو تو اس کے لیے کافی عرصہ پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور باقاعدہ اس کی ایک ترتیب بنائی جاتی ہے۔ اس مہمان کو بٹھایا کہاں پہ جائے گا، کھانا کہاں پہ کھلایا جائے گا، کھانے میں کیا کیا کھلایا جائے گا، کس وقت میں اس کی آمد ہوگی، کس وقت اس کی روانگی ہوگی، کیا کیا اس کو کس وقت کھانا دیا جائے گا، استقبال کیسے کیا جائے گا، رستے کس طرح سے سجائے جاتے ہیں، صفائی کا اہتمام کس قدر کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان بھی ایک مومن کے لیے ایک بہار ہے، سیزن ہے، اللہ کا مہمان ہے، اور وہ کامیاب تاجر سیزن آنے سے پہلے جو تیاری کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ سیزن کے اندر اچھا پروفٹ حاصل کر لیتا ہے، اور جو تاجر دکاندار سیزن کے آنے سے پہلے تیاری نہیں کرتا، وہ کبھی بھی کامیابی کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، اپنی دکان کی صفائی کا اہتمام کر رہا ہے، کچھ سائڈیں، کچھ الماریاں وغیرہ خالی کر رہا ہے، ہول سیل کا کاروبار ہے اس کا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگا کہ گرمی آنے والی ہے تو گرمی کا جو سامان، سیزن کا سامان ہے وہ بک کروایا ہوا تھا، ابھی کل تک اس کی گاڑی پہنچ جائے گی، اس کے رکھنے کا اہتمام کر رہا ہوں۔ گرمی تو ابھی صحیح انداز سے شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک کامیاب تاجر اس کا اہتمام کر رہا ہے۔ ایک کامیاب مومن اس نیکیوں کے سیزن کے شروع ہونے سے پہلے اس کا اہتمام کرتا ہے، اپنے دل کی آبادی کو گناہوں سے خالی کرتا ہے۔ اس کے اندر جو غلاظتیں بھر چکی ہیں، اس کے اندر جو حسد، کینہ، بغض بھر چکا ہے، اس کے اندر جو طرح طرح کی میل کچیل جم چکے ہیں، ان سب کو کھرچ کھرچ کے اپنے دل کی آبادیوں کو صاف کر کے نیکیوں کے گودام بھر لیتا ہے، تاکہ کل قیامت کو اللہ کے سامنے کامیابی کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو آئیے ذرا ہم نے اس ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری قسمت میں ماہ رمضان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، میں اس حدیث کی وضاحت اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور کچھ ممبر و محراب سے بھی اس حدیث کی آواز اٹھتی ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اور امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لا یحتج بہ، اس حدیث کو قابل دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ماہ رمضان کو ہم تک پہنچا دے۔ پیغمبر کائنات سے یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے، صحابہ کا طریقہ ہے، اگرچہ رسول اللہ سے صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کا منہج وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔
جناب معلّہ بن فضیل بیان کرتے ہیں کانوا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبل منہم۔ معلّہ بن فضیل بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہ ماہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھنا اور ماہ رمضان ہمارے نصیب میں کر دینا، اور اس کے بعد پھر 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے اللہ ہم سے قبول بھی کر لینا۔ جب ماہ رمضان گزر جاتا تو اس کے بعد 6 مہینے پھر دعا کرتے، اس کی قبولیت کی دعا کرتے۔ اور یحییٰ بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جب دعائیں کرتے تھے ان کی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی شامل ہوتی تھی، کان من دعائہم اللہم بلغنی الی رمضان ورمضان وسلم لی الرمضان، اے اللہ ماہ رمضان ہم تک پہنچا دے اور ماہ رمضان تک ہمیں سلامتی عطا فرما دے، وَتُسَلِّمْهُ مِنِّي، اے اللہ جب ماہ رمضان گزر جائے تو پھر اس کی نیکیاں ہم سے قبول بھی کر لینا۔ یہ دعائیں صحابہ کرام سے ثابت ہیں، سلف صالحین سے ثابت ہیں، اس لیے کہ مومن کو دعا کرنی چاہیے، اور خیر کی دعا کرنے سے مومن کبھی محروم نہیں رہتا، ہر وقت اس کی زبان پہ خیر کی دعا ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر دے، قیامت والے دن کی بھلائیاں بھی عطا کر دے۔ جس کو ماہ رمضان کی بھلائی مل گئی اس سے بڑی بھلائی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے مومن ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، یا اللہ مجھے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے موت سے محفوظ رکھنا، اللہ مجھے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے بیماریوں سے محفوظ رکھنا، اللہ مجھے شغل سے محفوظ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان آئے اور میں بیمار ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان آئے اور مجھے کوئی بڑا ضروری اور مجبوری کا کام پڑ جائے، میں ادھر مصروف ہو جاؤں، اللہ مجھے محفوظ رکھنا ایسے گناہوں سے کہ جو مجھے ماہ رمضان کی لذت سے روک دیں۔ بسا اوقات بندہ کسی گناہ میں اچانک پڑتا ہے اور نیکیوں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اچانک کسی گناہ میں پڑتا ہے۔ وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، مختلف محدثین نے اس کو بیان کیا، اذان دینے کے لیے چڑھا ہے مؤذن مینار پہ، عیسائیوں کے گھر پہ نظر پڑی، فریفتہ ہوا، اور عیسائی لڑکی کی خاطر اپنا ایمان ضائع کر کے مرتد ہو کے شادی کر لی، اور شادی کی پہلی رات بھی نہیں گزری کہ کائنات کے خالق و مالک نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، جاتے وقت دنیا سے مرتد ہو کے مر گیا۔ دعا کرتے رہیں اللہ ماہ رمضان کے آنے تک ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھنا، ہم ماہ رمضان کی نیکیاں اس کی بہاریں، بلکہ یہ دعا تو زندگی کی آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ اللہ زندگی کا آخری سانس بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ تو صحابہ کرام ماہ رمضان کے حوالے سے دعا کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اس مہینے کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے نیت کر لینا، ارادہ کر لینا۔ یہ نیت فعل القلب، دل کا کام ہے، دل کے اندر شوق، جذبہ، ذوق پیدا ہونا کہ میں ماہ رمضان کی تیاری کروں گا، اور اس دل کے اندر خوشی اور فرحت انسان محسوس کرے، واہ قربان جاؤں کیا مہینہ آنے والا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑا موقع عطا فرمائے گا۔ پچھلے سال میں عبادت اتنی نہیں کر سکا، پچھلے سال میری مصروفیت یہ تھی، لیکن اس سال تو میں نے عبادت کر کے دیکھنی ہے۔
اس سال تو میرے پاس وقت ہے، میں وقت نکالوں گا۔ ارادہ انسان پختہ کر لے، پکا ارادہ کرے۔ ارادہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ارادہ کرے نا کہ میں نے ماہ رمضان کی عبادت کرنی ہے، خوشی کے ساتھ کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اور نیت کے اندر دوسری چیز یہ شامل ہو کہ ماہ رمضان کی نیکیاں اور اس کے بعد جتنی بھی نیکیاں، ساری کی ساری نیکیاں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ دونوں طرح کی نیت ضروری ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ اگر انسان یہ نیت کرتا ہے نا میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کائنات کا خالق و مالک اس تھوڑے عمل کو بھی قبول کر کے اس کو زیادہ کر دے گا۔ آپ نے نماز تو ایک پڑھی ہے نا، لیکن ثواب 10 کا مل رہا ہے۔ روزہ تو آپ نے ایک رکھا ہے، ثواب 70 کا ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر رکعت تو آپ نے ایک پڑھی ہے، ثواب 700 کا مل رہا ہے۔ یہ نیت کی بنیاد پر ہے۔ اخلص النیۃ یکفیک القلیل من العمل، اپنی نیت خالص اللہ کی رضا کی کر لو، تھوڑے عمل کو بھی اللہ تمہارے لیے کافی بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک پہاڑ جتنی نیکی بھی دیکھی۔ پوچھا میں نے اللہ یہ نیکی کس کی ہے؟ فرمایا ایک تو تمہارے امتی نے کھجور کا ایک ٹکڑا رب کی راہ میں صدقہ کیا تھا، کائنات کے خالق و مالک نے اس کو یوں پالا کہ کتنا بڑا پہاڑ بن گیا ہے۔ عمل تھوڑا بھی ہو اللہ اس کا اجر زیادہ عطا فرما دے گا، لیکن جب نیت خالص ہوگی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہی حکم دیا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، میرے محبوب آپ اعلان کر دو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبادت میرے لیے خالص ہو کے کرنی ہے۔ اور اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ والاخلاص سر خاص، اخلاص یہ ایک بڑا مخصوص قسم کا راز ہوتا ہے۔ لاطلاع علیہ لاحد، یہ وہ راز ہے جو بندے کے درمیان اور بندے کے رب کے درمیان ہوتا ہے، اس کا کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ انسان نیکی کر رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے نیکی کر لی ہے۔ میں نے ایک شیخ محترم کو، ایک عزیز کی وفات تھی، میں نے ان کو دعوت دے دی جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جنازے سے پہلے ایک اور دوست بیان کر رہا تھا، کچھ خطاب ہو رہا تھا۔ اب جس شیخ محترم کو میں نے دعوت دی جنازے کے لیے، میں ان کے قریب کھڑا ہوں، چونکہ رش بہت زیادہ ہے کہ کہیں سے دھکا نہ لگے ان کو۔ اچانک میری نظر پڑی ان کے ہاتھوں پہ، یوں اپنے ہاتھ نیچے چھپا کے نا وہ جنازے کی صف میں کھڑے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی چھپا کے اپنے ہاتھوں کو۔ مومن ہمیشہ نیکی وہ کرتا ہے کہ اس کے رب کے درمیان اور اس مومن کے درمیان کسی اور کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہنے دیتا۔ اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں زندگی کے اندر ایسی کم از کم ایک نیکی ضرور ہونی چاہیے جو آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان ہو، کسی اور کو نہ پتا ہو۔ ایک نیکی ایسی کم از کم ہونی چاہیے۔ انسان کبھی مشکل میں پھنس جائے نا، اس وقت پھر وہ نیکی اپنے رب کے سامنے پیش کرے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ اس کو مشکلات سے فوراً نجات عطا فرمائے گا۔ کم کچھ نیکیاں تو ایسی ہونی چاہیے نا جن کا ہمیں پتہ ہو یا ہمارے رب کو پتہ ہو، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم ہر چیز میں دکھلاوا کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، قیامت کو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ جیسے تمہاری نیت ہوگی ویسا اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ فرشتوں سے پوچھے گا میرے فرشتوں کھولو اس کا اعمال نامہ۔ فرشتے اعمال نامہ کھولیں گے اور فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ یا ربنا
ما نرا فیہا الا خیرا، اللہ اس کے سارے اعمال نامے کے اندر ایک بھی گناہ نہیں ہے، ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ لیکن کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم بھی ٹھیک کہتے ہو، چونکہ تم دلوں کے حالات نہیں جانتے تھے، دل کے حالات کو تو میں اللہ جانتا ہوں، اس کے نامہ اعمال میں ساری نیکیاں ہی نیکیاں، ایک بھی گناہ نہیں، لیکن میں رب کہتا ہوں اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک نیکی بھی میری رضا کے لیے نہیں تھی، ساری نیکیاں اس نے دکھلاوے کے لیے کی تھی۔ اس کو لے جاؤ اور الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ ابو امامہ پیغمبر کائنات علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان خالصا وابتغی بہ وجہہ۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ اللہ صرف وہی نیکی قبول کرتا ہے جو نیکی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی جائے اور خالص نیت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ صرف اسی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ آج اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم نے جتنے بھی اعمال کرنے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں دو سوال تاریخ کے اندر ملتے ہیں، حدیث کے اندر۔ بیٹے عبداللہ نے سوال کر لیا ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان یہ تو بتاؤ اللہ کے پیغمبر کے جو صحابہ ہیں ان کی کلام بڑی میٹھی ہے، ان کی گفتگو کے اندر شیرینی بڑی ہے۔ جب صحابہ کرام کی کلام پڑھتے ہیں، جب صحابہ کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں، اس وقت ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمانی لذت نصیب ہوتی ہے۔ ابا جان یہ بتاؤ صحابہ کی کلام میں اتنی مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ باپ نے کیا جواب دیا؟ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ تعالی، صحابہ کی کلام کے اندر مٹھاس اس لیے ہے کہ صحابہ کرام نے زندگی کا ایک ایک عمل اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور بیٹے نے پھر ایک موقع پہ سوال کر لیا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان نیت کے بارے میں کوئی خیر کی بات ہی بتا دیں۔ سوال کیا تو باپ نے جواب پتہ کیا دیا؟ ان بالخیر، میرے بیٹے ہمیشہ نیکی کی نیت کر کے رہا کرو، ہر وقت تمہارے ارادے میں نیکی شامل ہو۔ میں نے فلاں وقت پہ یہ نیکی کرنی ہے، فلاں ٹائم پہ یہ نیکی کرنی ہے، میں نے فلاں موقع پہ یہ نیکی کرنی ہے۔ ہر وقت نیکی کا ارادہ، نیکی کی نیت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا نَوَيْتَ الْخَيْرَ، میرے بیٹے جب تک تیرے دل میں نیکی کرنے کا ارادہ رہے گا اللہ تجھے خیر پہ رکھے گا، اس وقت تک یوں ہے جیسے تو نیکی ہی کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر دکان پہ بیٹھا نیت کر لیتا ہے نا کہ میں نے آج عصر کی نماز پورے ٹائم پہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ دکان پہ بیٹھے اس نے نیت کر لی، ابھی عصر کی اذان ہونے میں گھنٹہ باقی ہے، لیکن کائنات کا خالق و مالک اس وقت سے لے کے عصر کی نماز ادا کرنے تک اس کا سارا وقت نماز ہی لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ اتنا وقت نماز ہی پڑھتا رہا۔ اور اس قول اور حدیث کی روشنی میں اگر میں یہ کہہ دوں، میرا ایمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے، اگر آج آپ پکا ارادہ کر لینا کہ میں نے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے، ساری تراویح پڑھنی ہے، افطاریوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، میں نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جتنی نیکیوں کا ارادہ آج کر لیں گے، جب وہ نیکیاں کریں گے اس وقت تک، آج سے لے کے اس وقت تک اللہ ان نیکیوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا۔ ابھی تو ماہ رمضان شروع نہیں ہوا لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں گی۔ ابن رجب بیان کرتے ہیں حد العامل من عمله نیتہ فإن كانت صالحة فله أجره وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره۔
ابن رجب کہتے ہیں کہ نیکی کرنے والے انسان کو اس کی نیت کے مطابق نیکی کا حصہ ملتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی نا، اللہ اس کو نیکی کا بہترین ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر اس کی نیت خراب ہے، کائنات کا خالق و مالک اس کو نیکی پر بھی گناہ عطا کرے گا نیکی، لیکن گناہ ملے گا اس میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات ہے، اگر انسان نیکی کرے اور ارادہ نیکی کا کر لے تو کائنات کا خالق و مالک حدیث کی روشنی میں اس کی نیکی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ نے سنا اکثر حدیث کے اندر علماء بھی بیان کرتے ہیں، آپ ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کے بدلے کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 نمازوں کا۔ اگر آپ باجماعت پڑھ لیں تو کتنی نمازوں کا؟ ایک روایت کے مطابق 25 نمازوں کا، دوسری روایت کے مطابق 27 نمازوں کا۔ آپ نماز پڑھ لیں، نماز کے بدلے میں آپ کو 70 نمازوں کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ چوتھی حدیث کے مطابق آپ ایک نماز پڑھیں، اللہ 700 کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نیت کے اندر جتنا اخلاص زیادہ ہوگا نا، اتنا اس عمل کا ثواب اللہ زیادہ عطا کرے گا۔ نیت کے اندر جتنی پختگی زیادہ ہوگی، ابن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تحقرہ النیہ۔ کبھی کبھی انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اور خالص نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن نیت خالص نہیں ہوتی، اس کا بہت بڑا عمل بھی چھوٹا سا حقیر عمل بن جاتا ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک باغیہ نے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا تھا، کائنات کے خالق و مالک نے زندگی کی ساری بغاوتیں معاف کر کے اپنی جنت کی مہمان بنا دیا۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے یہاں پر، اس عورت کا عمل تو چھوٹا سا تھا لیکن اس کی نیت خالص تھی۔ کائنات کے رب نے جنت کیوں عطا فرمائی؟ اس کی نیت کی بنیاد پہ۔ گناہ بہت بڑا ہے، 100 بندے قتل کر دیے اور توبہ بھی نہیں کی، لیکن توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا، توبہ کرنے کی نیت کر لی، ارادہ پکا کر لیا، توبہ کے لیے توبہ کے رستے پہ چل پڑا، اور چلتے چلتے پاؤں میں ٹھوکر لگی، گر کے مر گیا۔ اس نے ابھی توبہ کی بھی نہیں، توبہ کرنے کا ارادہ کیا، نیت کی ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے توبہ کرنے کی نیت پر 100 قتل معاف کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ اپنی نیتوں کو خالص کریں، یہ دل کے اندر کے میل کو کھرچے ذرا، کس کے لیے نیکیاں کر رہے ہو؟ اور کبھی ایک چیز کو سوچا کریں، آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے آپ، بازار بھرا پڑا ہے، دکانیں کھلی ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، گاہک موجود ہیں، دکاندار اپنا کام کرتے نظر آتے ہیں، لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں ہیں، لیکن پورے حجرہ شاہ مقیم کے اندر سے اگر کائنات کا خالق و مالک آپ کو اٹھا کے اور یہاں مسجد میں لا کے بٹھا رہا ہے تو اس میں اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ آپ کے ساتھ رب کی محبت وابستہ ہے، ورنہ ہو سکتا تھا آپ کسی مندر میں سر جھکانے والے ہوتے۔ جو باہر پھر رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ اور وہ لوگ جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ گئے، ان کا رب ان کو لے کے آیا ہے۔ اب کسی کی نیت کے اندر کچھ کمی ہے، کسی کی نیت میں کوتاہی ہے، سستی کا شکار ہے، تو کائنات کا خالق و مالک بھی اس کے ساتھ سستی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا چل ٹھیک ہے، تو ہی پیچھے ہی رہ، پھر وہ پیچھے رہتا ہے، اللہ کہتا چل پیچھے ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، 3 لوگ آئے، ایک آدمی اس نے السلام علیکم کہا، مجلس لگی ہوئی ہے، پیغمبر کائنات کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سلام کہہ کے آنے والا قریب ہو کے پیغمبر کائنات کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا۔
دوسرا بندہ آیا، اس نے السلام علیکم کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے، السلام علیکم کہا اور پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرا بندہ، اس نے مسجد کے باہر سے دیکھا اندر بیٹھے ہوئے لوگ، رسول اللہ موجود ہیں، دین کی مجلس لگی ہوئی ہے، ہو سکتا اسے اپنی کوئی مصروفیت یاد آ گئی ہو، وہ وہیں سے پلٹ کے چلا گیا۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا، لوگوں تین بندے، تین لوگ، ان میں سے ایک بندہ جس نے اپنے رب کے قریب ہونا چاہا، کائنات کے خالق و مالک نے اس کو اپنی رحمت کے قرب میں جگہ عطا فرما دی، اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اور دوسرا بندہ وہ شرما گیا، وہ جھجک گیا، کائنات کا رب بھی اس سے شرما گیا، اللہ اس سے وہ تھوڑا دور ہوا، کائنات کے رب نے بھی اس کو تھوڑا دور کر دیا۔ اور تیسرا وہ بندہ جس نے رب کے دین سے، دین کی محفل سے اعراض کیا، پلٹ کے چلا گیا، کائنات کے خالق و مالک نے اپنی رحمت کی نظریں بھی اس سے ہٹا لی ہے۔ اگر آپ خطبہ جمعہ میں لیٹ آنے والے ہیں تو سوچئے رب کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے، اپنے خالق و مالک کے نزدیک تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اور اگر تم خطبہ جمعہ کے لیے آئے ہی نہیں تو گویا کہ تم اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو، وہ رب پسند ہی نہیں کرتا تمہیں اپنے گھر میں لے کے آنا۔ تو دوسرے نمبر پہ استقبال رمضان کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور نیت خالص کرنے کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات یاد رکھیں، آج اگر نیت کر لی، ارادہ کر لیا میں ماہ رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، نماز تراویح بھی پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت بھی کروں گا، افطاریوں کا اہتمام بھی کروں گا، ذکر اذکار بھی کروں گا، اعتکاف بھی بیٹھوں گا، لیلۃ القدر کی جستجو بھی کروں گا، سارے ارادے کر لیے، اگر کسی نیکی کا موقع نہیں بھی ملا نا، بیمار ہو گیا، سفر پہ چلا گیا، کسی مصروفیت میں پڑ گیا، کوئی معذوری کو عذر بن گیا، کائنات کا خالق و مالک ثواب پھر بھی نامہ اعمال میں درج فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ رات کو سوتا ہے نا، تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، لیکن سویا رہا، پتہ ہی نہیں چلا اس کو، آنکھ ہی نہیں کھلی اس کی، بیدار نہیں ہو سکا، فجر کی اذان ہو گئی، اٹھا نماز پڑھی، پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ارادہ تہجد کا کیا تھا، میری نیت تو قیام اللیل کی تھی، میں نے تو رات کی تاریکی میں اٹھ کے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی۔ پیغمبر کائنات کی طرف سے جواب ملتا ہے، اللہ کے بندے، اگر تو تہجد نہیں پڑھ سکا، تو نے ارادہ کیا تھا، کائنات کے رب نے تجھے تہجد کا ثواب بھی عطا فرما دیا، اور تیرا سونا اللہ نے تیرے لیے صدقہ لکھ دیا ہے، سونے پہ صدقے کا ثواب بھی لکھا گیا ہے۔ آج نیت کر لیں۔ ایک حدیث رسول اللہ کی آپ کے سامنے اور رکھ دوں، پیغمبر کائنات نے فرمایا 4 لوگ ہیں جی، 4 میں سے 2 خوش نصیب لوگ ہیں اور 2 بد نصیب لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ پہلا، جناب علی اس حدیث کے راوی ہیں، ایک وہ انسان جس کو اللہ نے مال بھی دیا، نیکی کی توفیق بھی عطا فرمائی، اللہ نے کتاب و سنت کا علم بھی عطا کر دیا، وہ انسان اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نیکیوں پہ لگاتا ہے، صدقات و خیرات میں لگاتا ہے، اپنا مال اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگاتا ہے، اور اپنے علم کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے، اس بندے کو اللہ اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک دوسرا بندہ ہے، اس کے پاس علم تو موجود ہے لیکن اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، علم ہے اس کے پاس لیکن غریب کنگال انسان ہے، ارادہ کرتا ہے یا اللہ اگر تم مجھے مال دے گا نا تو میں بھی تیرے رستے پہ اسی طرح لگاؤں گا، دیکھ میرے فلاں بھائی نے مسجد بنوا دی، اس نے کتنا پیارا مسجد کا کام کروا دیا، فلاں میرے بھائی نے کسی غریب کے ساتھ اتنی مدد کی، اللہ تو مجھے مال عطا کرے گا، میرا ارادہ ہے اللہ میں بھی تیرے رستے پہ اپنے مال کو یوں ہی خرچ کروں گا۔ پیغمبر کائنات نے اپنی زبان نبوت سے اعلان کیا، اس بندے کو رب نے مال بھی عطا نہیں کیا، اس نے خرچ کیا بھی نہیں، لیکن جس طرح مال خرچ کرنے والے کو اللہ اجر عطا کرتا ہے، کائنات کا رب برابر میں اس کو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، اس کا ارادہ ہے کرنے کا۔
دوسرے دو بدبخت انسان کون سے ہیں؟ ایک انسان جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم عطا نہیں کیا، اس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ اچھے کا پتہ، نہ برے کا پتہ، وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ نے اس کو مال بڑا دے دیا، اپنا مال رب کی نافرمانیوں میں لگاتا ہے، گناہوں پہ لگاتا ہے، فحش کاموں میں لگاتا ہے، بے حیائی کے اڈوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو گناہوں کی جگہوں پہ لگاتا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک اس کو گناہ، اس کا عذاب اللہ اس پہ مسلط کرتا ہے، اس کے کھاتے میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جو اس کو دیکھ کے کہتا ہے ہائے افسوس کدی میرے کو بھی ایڈا مال ہوندا نا تے میں بھی کنجراں تے انجی لٹانے سی، کدی میرے کو مال ہوندا تے میں بھی انجی کرنا سی۔ یہ بیچارہ اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس علم بھی نہیں، یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی گناہ یہی اسی طرح کرتا۔ اس نے گناہ کیا بھی نہیں، اس نے مال گناہ پہ خرچ بھی نہیں کیا، لیکن اس کی نیت کی بنیاد پہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہی گناہ لکھ دیتا جو کرنے والے نے کیا تھا۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کائنات کا خالق و مالک اجر عظیم سے نوازے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔